محمد اسد نے اپنی تفسیر دا میسج آف دا قرآن میں سورہ محمد کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن تصادم اور انسانی عمل کی اہمیت کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سورہ واضح کرتی ہے کہ کفر محض عقیدہ نہیں بلکہ انسانی اعمال کو ضائع کر دینے والا ایک رویہ ہے۔ محمد اسد اس سورہ کے مرکزی پیغام کو انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے اصولوں پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ پہلا نقطہ، اعمال کی بربادی اور اصلاح، آیت 1 سے 3۔ محمد اسد کے مطابق جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسد صاحب اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ جب انسان کا مقصد زندگی غلط ہو تو اس کی تمام تر بھاگ دوڑ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے حق پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کی حالت درست کر دیتا ہے، یعنی ان کے ذہنی انتشار کو ختم کر کے انہیں سکون قلب عطا کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ، جنگ اور انسانی ہمدردی۔ اس سورہ میں جنگ کے احکامات کو محمد اسد ایک ضروری دفاعی اقدام کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ اسد صاحب اس آیت پر زور دیتے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ جنگ کے بعد قیدیوں کا یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر۔ ان کے نزدیک یہ قرآن کا وہ اصول ہے جو جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد رکھتا ہے۔ تیسرا نقطہ، انسانی نفس کی آزمائش۔ آیت اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کے اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کائنات کی تمام قوتیں اس کے قدم جمانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ چوتھا نقطہ، منافقت اور ذہنی بیماری۔ آیت 20 سے 30۔ محمد اسد ان آیات کا گہرا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک منافقت محض جھوٹ نہیں بلکہ ارادے کی کمزوری ہے۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو منافق کے دل میں چھپی بیماری یعنی خود غرضی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسد صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ اپنے عمل اور قول کے تضاد کو ختم کر سکیں۔ پانچواں نقطہ، دنیاوی زندگی اور بخل۔ سورہ کے اختتام پر محمد اسد زندگی کی حقیقت واضح کرتے ہیں۔ کھیل تماشا۔ ان کے نزدیک دنیا کھیل اس معنوں میں ہے کہ یہ عارضی ہے لیکن اس میں کیے گئے اعمال کے نتائج دائمی ہیں۔ خرچ کرنا۔ اسد صاحب لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکتا ہے وہ دراصل اپنے ہی نفس کے ساتھ بخل کرتا ہے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی روح کا تزکیہ کر سکیں۔ خلاصہ سورہ، محمد اسد کی نظر میں سورہ محمد کا پیغام یہ ہے کہ سچائی کی پیروی انسان کی شخصیت کو جلا بخشتی ہے اور اسے باطل کے خوف سے آزاد کر کے ایک بامقصد زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔